बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, दादा पोता शो मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने के अमल के तौर पर पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी बड़ी इनायत नवाश है कि हम आपकी खिदमत में। और अच्छी खबर से आज मैंने अच्छी खबर ढूंढ लिया। कीजिए आगाज़। गुज़िश्ता 6 महीने में जो टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं इसकी बाद में वजाहत करूंगा टेक्निकल स्टार्टअप से क्या मुराद है। उन्होंने $18 मिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाए हैं। अब टेक्निकल स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जैसे ये SWVL वाले नहीं है तो यार, वो एयरलिफ्ट वाले। जी जी। अब उनकी कोई भी बासपनी नहीं है, कोई भी उनका वो नहीं है जिसे कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना नहीं है जी। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के नतीजे के अंदर वो उसको रवाज दे गए हैं, चला गए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब वो दोबारा स्टार्ट होगी। जैसे पांडा है फूड पांडा, हाँ अपना, ठीक है ना। फूड पैंडा जो है उसके वो क्या है, ना उनका कोई किचन है ना उनकी कोई डिलीवरी के है। वो क्या करते हैं, वो लोगों को बता देते हैं क्या आपका वो कहाँ पे ठीक हो गया, कस्टमर के इधर बैठा कस्टमर की इधर बैठा, ब्रिजिंग करवा रहे हैं ना, ब्रिजिंग करवा रहे हैं। हाय हाय हाय। तो इस तरह के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ अपने टेक्निकल डिजिटल के अंदर ये वो इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अगरचे हुकूमत, खबर छपी हुई है न्यूज़ के अंदर, अगरचे वो हुकूमत की तरफ से सहूलतें फ्राहम ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके बावजूद हम लेके आए हैं। और स्टेट बैंक की तारीफ भी कर दी है कि वो अच्छा काम, अगरचे रुकावटें हैं लेकिन वो कहता है कि हम आपकी रुकावटें दूर कर देंगे, तो कर देंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छी खबर है, अच्छी खबर से आगाज़ करना चाहिए, ठीक है। और अब जनाब आगे जी, आगे चलें। आपके पास कोई खबर है या मैं ही पढ़ रही हूँ? नहीं, आप ही लीड करें ना। अच्छा, मैं ही लीड कर रहा हूँ जी, ठीक है। लो जनाब, सितंबर का जो टारगेट था रेवेन्यू का वो मिस हुआ है, ठीक है। अब ये देखना है कि कितने के मार्जिन से मिस हुआ है। वैसे आपस की गाल है, कौन सा टारगेट है जो मिस नहीं हुआ, लेकिन दादाजी और जो टारगेट अचीव किया वो बाद में झूठ साबित हुआ है। मेरे पास तो झूठ से ऐसे गिट्टे जोड़ के मेरे पास तो खबर आई थी कि 32 बिलियन सरप्लस है। सर वो टारगेट मिस हो गए। फर्स्ट क्वार्टर कलेक्शन एक्सीड प्रोजेक्शन, लेकिन मंथली टारगेट मिस हो गया। ओके, ठीक हो गया। और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी हमने जो टारगेट रखा था वो ये नहीं किया था कि 4 हिस्सों में तकसीम करके रखा जाए। मेजर टारगेट हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया। लेकिन सितंबर का टारगेट मिस हो गया। इसका मतलब है कि ये सितंबर से ट्रेंड डिक्लाइनिंग आ गया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह माफ़ी दे यार, हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं इकॉनमी की तरफ। अल्लाह बेहतर कर दे, अल्लाह रहम कर दे अपना, आमीन। और खुशी की खबर यह है कि डॉलर 3.5 माह के कम तरीन लेवल पर पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट $1.5 बच गया। चले यार। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है हुकूमत ने, आपको पता है, हातम ताई की कबर के ऊपर ठोकरें मारी हैं, मतलब कि बाकायदा डांस किया, धमाल डाली है। भला क्यों? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करके आपके लिए उन्होंने जो है एहसान अजीम कल मैं ये खबर पढ़ना चाहता था, छपवाई हुई है। जी, कल मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन रह गई कल खबर। बड़ा एहसान अजीम किया हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में। जी, हम एक्नॉलेज करते हैं इसको, एक्नॉलेज करते हैं। बल्कि बाकायदा आपको चाहिए कि बनी गाला में जाके दीवे में तेल डाल के। क्यों दादाजी, मैं क्यों डाल के? पता नहीं, पुराने जमाने में सामईन कराम मस्जिदों में और मंदिरों में भी दीवे रखे होते थे। दीवा समझते हैं आप? जी, दिया बुजदार ना समझ लेना। दिया, ऐसे दिया जिसको कहते हैं, दिया सलाई। हाँ जी, दिया सलाई भी कहते हैं। दिया जो होता है ना, उसके अंदर तेल डलता है तो वो फिर वहां पे रोशनी होती है। तो वो जिसके कोई होते थे ना, ख्वाहिश पूरी होती थी या कोई अल्लाह ताला उनको महफूज करता क्या था। मन्नत कहते हैं उसको? नहीं, वैसे ही मन्नत के बगैर भी
وہ جا کے مندر میں یا مسجد میں دیوے کے اندر تیل ڈال کے آتے تھے. ہم کئی دفعہ ڈال کے آئے ہیں وہ بچپن میں. ٹھیک ہے, ایک رسم کے طور پہ ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے رہی نا. ہے. تو دیوے میں تیل ڈالیں سر, حضور قیمت بڑھا سکتی تھی, حکومت نہیں بڑھائی اس نے. بڑی حضور مہربانی. کا اقبال بلند ہو سر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, پاگ لگے رہے, کنٹینر واسطے رہے, تمالا پہندیاں رہن, بارشاں ہوندیاں رہن. دادا جی, یہ جو خبر آئی ہے کہ ڈراسٹک میئر پرپوز کیے گئے ہیں سرکولر ڈیٹ کو کنٹین کرنے کے لیے, کون سے پرپوز کر دی ہے؟ میتھڈولوجی ذرا سمجھائیں. ڈومیسٹک میئر, ڈراسٹک میئر ٹو کنٹین سرکولر ڈیٹ, گردشی قرض کا جناب عمران خان صاحب اس پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یار ندیم بابر کو گالیاں پڑھنے کے امکانات بڑھ گئے. کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں بجلی اور مہنگی؟ جی, اس کا مطلب یہ ہے 30% بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں نا حضور والا. جس نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے فوری طور پہ کر لیں, کیونکہ یہ ٹیکس فری والی ایگزمپشن دسمبر میں ختم ہونے جا رہی. ابھی تو ٹائم ہے اس میں, ٹھیک ہے, ڈیپینڈس یہ دسمبر میں ختم ہو جائے گی. میں بار بار دہرا رہا ہوں. اس کے بعد پھر منی بجٹ آنا ہے, اور منی بجٹ کے اندر 30% بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے, اور تقریباً اتنا کہ میرا خیال 20% ہے یا 25% گیس کی قیمت میں اضافہ ہے. یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا, یہ قوم کو ریلیف دیا جائے گا. یار نواز شریف کو گولی مارے, چھوڑے اس کو بھائی جان, یہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ مولانا کے فالوور جو ہیں وہ آئیں اور لوگ ان کے اوپر پھول پھینکیں, یہی کافی ہے. لوگ ابھی آپ کی پچھلی انکریمنٹ نہیں بھول رہے. وہ تقریباً 50% آپ نے پہلے بھی پاور کے اندر انکریز مار. دنیا کی سب سے مہنگی بجلی پاکستانیوں کو دی جا رہی ہے, اور اب مزید مہنگی. کیوں بلا؟ ٹیکس ہم وصول ہی نہیں کر سکے. ریٹرنز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم آئی ہیں. ٹھیک ہے, کاروبار ادا بھی کوئی نہیں چھڑنا انہیں کسی کا بھی نہیں. دادا جی تازہ ترین خبر سن لیں. اب تو کاروبار سے بات آگے بڑھ گئی ہے. اب تو شاید زندہ بھی نہیں چھوڑے گا. نہیں, کچھ اور بھی نہیں چھوڑنا. سکون صرف خبر میں ہے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ہاں دادا جی خبر چیک کریں. خاموش نہیں رہ سکتا کوئی, مجھے چپ کروانے کی کوشش بھی نہ کرے نواز شریف. اتنا اگریشن. تو یہ خبر کیوں پڑھی؟ ویسے دادا جی اکانومی کا پروگرام ہے, مول دیکھیں گرم ہو رہا ہے. میں مول گرم کل گئی پھر مارکیٹ, چکے ہی نہیں جانا مارکیٹ اس نے اتمام کر دیا کل مارکیٹ گرانے کا, یعنی کہ آج مارکیٹ گرانے کا. جی, یہ نواز شریف صاحب کل اہتمام کر کے گئے ہیں مارکیٹ گرانے کا, اگر گری تو. جی آدھے تو نواز شریف تھے. ابھی لو جی, بائکیا ایک نئی آئی ہے جو موٹر بائک. جی, اس پہ کھانا بھی منگواتے ہیں. اس نے $13 ملین جو ہے, ٹھیک ہے, اکٹھے کیے ہیں. وہ اکٹھے کیے ہیں. نیسپرز وینچر امریکہ کی وینچر کیپٹلسٹ ہے, اس کو اس نے کیرو ڈالا ہے. اب وہ ہو گئی ہوئی ہے پروسیس وینچرز. ٹھیک ہے, انہوں نے $13 ملین اس میں ڈالا ہے. ویسے اس نے $22 ملین کا جو ہے وہ ٹوٹل پارٹیسپیشن جو ہے مڈل ایسٹ وینچر پارٹنرشپ اینڈ سرمایہ کار سے لائے ہیں. تو اس میں سے $13 ملین انہوں نے لیے. بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے نے بھی, ہیں, اپریشیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ, جسے کہنا چاہیے جتنے بھی ہیں. یار یہ کمپنیوں کے رزلٹ آئے ہوئے ہیں. سلک بینک جو ہے اس نے $2.5 ارب کا پروفٹ کما لیا. ہاں جی, دیا کچھ بھی نہیں. پہلے اس کا اپنا پیٹ تو بھرے. کوہاٹ سیمنٹ شیخ اعزاز صاحب جو ہیں $444 ملین کا لاس, نیٹ لاس شو کر دیا. ہاں جی, شیخ صاحب بڑی شہر نہیں مان رہی سر, انویسٹر نو کچھ نہ دینا پائے شیئر ہولڈر نو. اور یہ شیخ صاحب کی پہلی واردات نہیں, ہمیشہ وہ ایسی واردات ڈالتے ہیں. جیسی کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے ایکسپینشن کا اعلان کر دیتے ہیں, نیا پلان لگا لیتے ہیں, اور جب لاس ہوتا ہے تو وہ شیئر ہولڈر کو بک کر دیتے ہیں. ٹھیک, پاکستان جو ہے جی وہ ترقی کے جھانسے میں آ چکا ہے, ترقی کے جال میں پھنس گیا, اور یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹریپ میں پھنس گیا. اور جب سے کہ دوسری مارکیٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے بدھ کے روز. سسٹمیٹک کنٹری ڈائگنوسٹک اس کی کوئی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی, دیکھیں انہوں نے انالیسس کیا کیا ہوگا, میں خبر کی ہیڈ لائن پڑھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے, ہم نے چائنا کو قائل کیا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے. جی, اس نے کہا کہ میں کہاں انویسٹمنٹ کروں؟
نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ آپ کے پاس فائنینشیل مارکیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپر انسٹیٹیوٹ ہیں. وہ تو ہم نے فائنینشیل مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کا انسٹیٹیوٹ کون سا ہوتا ہے؟ SECP. اس کا تو ہم نے بیڑا ہی غرق کر دیا نا، اس کی کریڈیبلٹی زیرو کر دی نا. عید والے دن وہ ڈیٹا چینج کرتا ہوا پکڑا گیا. یہ بات جب باہر جائے گی تو کون اعتبار کرے گا ہمارے ملک کے اوپر؟ ہم نے وقتی گین کے لیے نا، وقتی پولیٹیکل ذاتی گین کے لیے اسی طرح ہر سویلین ادارے کا بیڑا غرق کیا. باقیوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اسی طرح انہی قوتوں نے بیڑا غرق کیا جنہوں نے SECP میں اتوار کے دن نا ڈیٹا چینج کروایا تھا اور کیس لے کے پہنچ گئے کہ 8 افسر نو اسی تننا ہے گا 8 افسران نو تننا ہے گا. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نے کیا نہ پر کیوں؟ SECP کا تو کام ہی ٹرانسپیرنسی ہے، اس کا تو کام ہی ڈیٹا شیئرنگ ہے، اور تم ڈیٹا شیئرنگ کے اوپر ان کو تننا چاہ رہے ہو. 8 افسروں کو پھڑکا کے ماری انہوں نے. جسٹس اسد من اللہ صاحب نے اپلیکیشن چک کے باہر ماری. ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہے. اچھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہاں، ہم نے اپنے اداروں کی کریڈیبلٹی چھوڑی تو ہم نے کہا جناب آپ ہمارے اداروں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. انہوں نے کہا چلو اسٹاک مارکیٹ ہم اٹھا لیتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ چینیا نے اٹھا لی ہماری. اوکے. اب جب ہم انہوں نے کہا کہ اچھا پھر انڈسٹری کہاں پہ لگائیں؟ ہم نے کہا یہاں پہ لگائیں. انہوں نے کہا بجلی کوئی نہیں. ہم نے کہا بجلی کے کارخانے لگائیں. اچھا بجلی کے کارخانے لگا دیتے ہیں تو ان اداروں تک علاقوں تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ ہم نے کہا جی سڑکیں ہی بنا دیں سرکار. سڑکیں ہی بنا دیتے. اب بجلی کے کارخانے بھی لگ گئے، سڑکیں بھی بن گئی. جی انڈسٹری لگانے کا واری آئی تو نواز شریف غدار تو چینی لوٹ کے کھا گئے. انہوں نے کہا ایک ہم آپ کی مدد کریں، دوسرا گالی کھائیں. چلو نسو. جی ناراض پھر رہے ہیں وہ. چلو نسو. ٹھیک ہے نا، مطلب باقاعدہ انہوں نے جی ناراض ہو گئے نا. وہ ہاتھ چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے آواز کٹ آئی ہے، ورنہ مارا تو انہوں نے جوڑ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے کارخانے لگا لیے جو کہ ہم نے بند رکھے ہوئے، بند کر کے رکھے ہوئے، جو ہم نے سڑکیں بنوا لی جو کہ ہم نہیں کھول رہے، چلنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. سڑک کب چلتی ہے؟ جب اس کے سارے سروس اسٹیشن چلتے ہیں. 2 سال ہو گئے ہم نے آج تک لاہور ملتان روڈ کے سروس اسٹیشن کا ٹھیکہ نہیں دیا. اگر ٹھیکہ دے دیا تو سڑک تو کامیاب ہو گئی. ہم ہر سال کہتے ہیں اے نواز شریف اینو بنا کے گیا، اس کی کاسٹنگ ہی پوری نہیں ہو رہی. وہ جو آنکھیں کھول کے بات کرتا ہو جس کا باپ پکڑا گیا تھا آسٹریلیا میں فراڈ کرتا، مراد سعید ابن فراڈ جھوٹا ابن جھوٹا، اور جس کا باپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتا ہوا پکڑا گیا. یار شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ پھر بھی لوگوں کے سامنے منہ اٹھا کے پھر رہے یار. ٹھیک ہے، وہ ہر سال کیسے باکتا، ہر سال کیسے پکارتا کہ یہ سڑک لاس میں جا رہی ہے. وہ سڑک اس لیے لاس میں جا رہی ہے کہ تم نے اس کے منسلک کوئی سہولت کھولنی نہیں ہے. 2 سال ہو گئے نہیں کھولی. مزہ ہے جی بہترین. ٹھیک ہے نا، صحیح رستے پہ جا رہا پاکستان. اب جب ہم نے انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا، اس کی کاسٹ بیئرنگ، اب اگر وہ سڑک لاس میں جا رہی ہے تو جن سے پیسہ لے کے ہم نے لگایا بینکوں سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، انہیں تو اپنے پیسے واپس لینے ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں گدھا ڈالنے کا موقع ملتا ہے. غدار نواز شریف. ہمیں جب گدھا ڈالنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کیوں وہ پروجیکٹ چلنے دیں؟ یہی حال جو ہے وہ اپنا سیالکوٹ والی موٹر. دادا جی ملک دشمنی ایک آدمی کی نفرت میں. بالکل، ہم ملک توڑ دیا کرتے. سوری، ویسے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں میں فیڈ بیک پہ جا رہا ہوں. کٹ نہیں بچوں. ہاں فیڈ بیک پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی. ترقی کے ٹریپ والی، ہاں یہ ورلڈ بینک نے بھی ہمیں نشاندہی کر دیا کہ ہم ترقی کے ٹریپ میں پھنس گئے. ٹھیک ہے، ترقی ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں نا، ساڑھے کو پوچھ کے کی سی. ہاں گاڑی روکو. پہلے میں نے دسو کہ گڈی جا کے تھے رہی. جی اچھا ٹھیک ہے جاؤ. ٹھیک ہے نا. ہاں پہلے روکو سانو دسو پہلے کر دے کی پے ہو. اچھا اے کر رہے ہو، کرتے رہو. بلکہ اب اس میں ایک فکرے کا اضافہ ہو گیا. جی روکو گاڑی کتنے جا رہی؟ ایسے جا رہی. ساڈا بھی چونکی ہے، سانو کی لاؤ گے؟ آپ نے دیکھا دادا جی ترکش لیرا کتنی بری طرح سے پٹ رہا ہے. ہاں ٹرکش لیرا پٹ رہا ہے. امریکہ نے اس کے اوپر لانگ ٹرم، ترکی نے، ہمارے ترکی بھائی نے پنگے بڑے لے لیے نا. جی مطلب ادھر نگورنو کاراباخ کا بھی بارڈر کھول لیا ہے، ادھر لیبیا کے اندر بھی گھسا ہوا ہے، ادھر وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن وہ تو آذربائیجان کی جنگ ہو رہی ہے. وہ اپنی فوج کو رکھتا ہے، مصروف رکھتا ہے. اوکے
सऊदी अरेबिया का जो बजट डेफिसिट है वो तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पे पहुंच गया है। ये तो होगा, जी ये तो होगा। वो सऊदी अरब का ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕੂ, मोहम्मद बिन सलमान MBS। उसका छोटा भाई, अच्छा जी, वो पाकिस्तान आ रहा ओके, तो ड्राइवर कौन होगा उसका? है। उसका ड्राइवर कौन होगा? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਏ, चलानी तो ਵੱਡੇ पड़ेगी। ਦੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਚਲਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ क्यों ਹੈ। दादाजी? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਚਲਾਵਾਂ। ठीक है, यूके का GDP भी उड़ गया। ਹਾਂ, यूके के GDP को भी झटका ਆਪਣਾ लगा है। ਕਦਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ बोरिस जॉनसन ਬਰਕਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਟਰੰਪ ਹੈ। बरतानिया का ट्रम्प है। ਯਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? बाइडन। ਜੌਨ ਬਾਈਡਨ। दादाजी गालम गलोच तक बात चली गई। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚਲੋ गालियां, सीधी गालियां। ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਟਰੰਪ वहाँ की पीटीआई है ना, ठीक है ना। जी फीडबैक की तरफ जा रहा हूँ, चलो बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपका फीडबैक शामिल करने जा रहे हैं। मोहम्मद इमरान, आपके मैसेज का शुक्रिया। आगा स्टील के हवाले से हमने खबर पढ़ दी थी, लेकिन हम इसके IPO के लिए किसी को भी अर्ज नहीं कर रहे। एक तो मैं ज़ाती तौर पे बासियत है टेक्निकल स्टडी के तालिब इल्म IPO के हक़ में ही नहीं हो, IPO के टिड्डों खिलाफ है। जी। और दूसरा ये कि सपोर्ट टूटी तो गिरती मार्केट में IPO क्यों? ये वक्त मुझे बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लग रहा। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने IPO अनाउंस किया हो तो किसी ने उनका शेयर जो है उसके अंदर मैनूवर करना शुरू कर दिया। 100 सज्जन 100 दुश्मन। जी 6-7 अक्टूबर को होनी है ना उसकी, वो क्या होता है, बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग, उसमें प्राइस ऊपर नीचे होगी। कोई पता नहीं पार्टी ने खुद ही गिराना शुरू कर दिया हो। खुद तो नहीं गिराएगी पार्टी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो IPO को मौजूद नहीं कर रहा। हुकूमत में कुछ भी हो सकता है। जी अफजाल भट्ट, आपने वीडियो प्रोग्राम की तारीफ की, कहते हैं ढोल कहाँ गया? ढोल मिस है। हाँ, मैंने उसे कहा है जी बच्चे को, वो मसरूफ बहुत है आजकल, है वेला मसरूफ। लेकिन दादाजी वो वीडियो के प्रोग्राम में शायद हो नहीं उस तरह से। नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा? अच्छा लगा दें फिर उसको। सारी उम्र हमने यही काम तो किया है, पर हमसे पूछते नहीं है ना जी, बच्चे अपने तौर पे लगे रहते हैं। तो जिस दिन पूछेंगे उस दिन ढोल आ जाएगा। जी जिशान बाबर कहते हैं मेरे पास सिंध नंबर की गाड़ी है, क्या मैं पंजाब में या लाहौर में रहते हुए टैक्स पे कर सकता हूँ? नहीं, ये सूबाई टैक्स होता है और सूबाई हुकूमत को जाना होता है, इसलिए आपको वहीं पे ही पे करवाना पड़ेगा। वैसे आप हो लाइफ सकता टाइम है, टोकन लगवा लें। हो सकता है क्यों? दादाजी टोकन अब ऑनलाइन पे होता है, कहीं नहीं जाना पड़ता। पता नहीं वो ऑनलाइन बैंक ऑपरेट भी करता है कि नहीं, या उसके बैंक ने ऑनलाइन सहूलत दे दी। फेसबुक पे मैसेज कर रहा है तो नेट तो है ना। नहीं, बैंक की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आप इसको चेक करें, अगर आप अपने आप को इनेबल कर सकते हैं तो कर लें। पंजाब के हद तक तो मौजूद है। चलान पंजाब की जो ऐप है उससे टोकन अदा हो जाता है। लाइफ टाइम की जहाँ तक दादाजी ने बात की, दादाजी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों का लाइफ टाइम टोकन नहीं होता। नहीं है, वो छोटी गाड़ी का होता है। ठीक हो जी। मोहम्मद वकास कहते हैं दादाजी अब यूके कब आ रहे हैं, बताएं कब आ रहे हैं? हैं वो यार उस एक पार्टी की सोहेल बाबा साहब। अच्छा जी, वो उनसे मैंने मिलने आना है यूके। ठीक है जी। इस तरह के बंदे ना पहले फोन बंद कर देते। नहीं, वो यूके में जी, वो मतलब कि वो अच्छा दादाजी एक बात मैंने और करनी है, मैं शायद जाते हुए स्टॉप ओवर करूं कहीं। एक बात मैंने प्रोग्राम में और करनी है। आपने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया, ये कह के कि 10 साल से हम यही बातें कर रहे हैं, तो उसको कुछ लोगों ने माइंड किया। देखिए अब अब्दुल रहमान कहते हैं दादाजी मैं आपसे सवाल इसलिए करता हूँ कि मेरी उम्र कुल मिला के 18 साल है, ठीक है। 4 माह से मैंने दादा पोतो शो सुनना शुरू किया। हाँ बेटा, उसके लिए एक कहते हैं मैं 8 साल का था जब आप दादा पोतो शो करते थे। भाईजान जरूरत ये है कि अब आप अगर शऊर की उम्र में आके तो आप पीछे की तरफ चल पड़े, पिछले प्रोग्राम सुनना शुरू कर, ठीक है ना। कम से कम आप 2-1 साल के प्रोग्राम तो सुन लेना। हाँ उसमें बातें कवर हो जाएंगी शऊरी तौर पे जी, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी जी। मोहम्मद और फैसल, सारे के सारे ऑनलाइन पढ़े हैं, वैसे कोई पैसे नहीं लगते उसके। हाँ जी। मोहम्मद फैसल कहते हैं दादाजी मैं सियासी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम कुव्वतों के दरमियान तवाजुन कैसे कायम हो सकता है? मैं अमन के नुक्ता नज़र से पूछ रहा हूँ, सोशल पीस। नहीं दादाजी अब आप इग्नोर ना करें, ठीक है नहीं आप मैं सुनिए। तवाजुन कैसे? प्रोग्राम का सवाल ही नहीं।
جی آپ ہمارے ویلاگ پہ آ کے یہ فیڈ بیک دیں, ہم پھر اس پہ ایک ویلاگ تیار کریں گے. یہ اس پروگرام کا سوال نہیں ہے یار, اس پروگرام کو اکانومی کا پروگرام رہنے دو. دادا جی میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے سماجی بھائی. سوال بھی تو کر لیں. یہ اس پروگرام کا سوال ہی نہیں. جی رحیم گل مروت کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی آپ کے نام سے جو ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپ کوئی کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں کیوں نہیں کرتے؟ یار میں کیوں کاروائی کروں, میں اپلیکیشنیں دے آیا ہوں 2, ٹھیک ہے, FIA کو, میرے پاس ان کی ریسیونگ موجود ہے. اب ان کا کام ہے نا کاروائی کرنا. میں تو اپنی طرف سے اپنا فرض میں نے ایک قانون پسند شہری کے طور پہ ادا کر دیا. جی محمد وکاس کہتے ہیں دادا جی میں UK میں ہوں, میرا جو بھانجا ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے اور ہم دونوں کا یہ ارادہ ہے کہ مل کے پاکستان میں کسٹمائزڈ کار کا کام جو ہے وہ شروع کریں. مطلب کوئی گاڑی منگوائی, اس میں آلٹریشن کی, کوئی یونیک فیچر دیا, کچھ چیزیں ایڈ کی, اس کا بزنس. کی نام ہے بھائی دا وکاس UK سے. وکاس صاحب, بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ فلکچویٹ کرتی ہیں. یو نیور نو کہ گاڑیوں کی امپورٹ کے حوالے سے جو لمحہ موجود میں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے نیچے اتریں تو وہ پالیسی بدل جائے. آپ کو پتہ نہیں ہے جس طریقے کے ساتھ موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے یا چلایا جا رہا ہے, اور جس طرح لوگ, ہر بندہ یہاں پہ دیہڑی لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں لاہور کے اندر 2000 گاڑیاں جو ہیں وہ فیک نکل آئی ہیں. اور خیری میری کرولا, ٹویوٹا کرولا کی 2000 گاڑیاں فیک ہیں. آپ کہیں گے کیسے فیک ہیں؟ بھائی ان کے اوپر جو چیسز نمبر انسکرائب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کھود کے لکھے گئے ہیں, وہ چیسز نمبر جب ان کو بندے نے گاڑی لے کے سیل رسید لے کے, ٹھیک ہے, وہ رجسٹریشن کروانے گیا, انہوں نے کہا جی یہ چیسز نمبر تو پہلے چل رہا ہے, اسلام آباد میں اس کا یہ نمبر ہے, آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی, تھوڑے کول کتنے آ گئے. اور اب تک یہ 1900 کچھ گاڑیاں اس طرح کی ہو چکی ہیں جو کہ ٹویوٹا کرولا نے, انڈس موٹرز نے جاری کی ہیں. ہم پروگرام رات کے 1 بجے کریں یا صبح 10 بجے کریں, صبح 10 بجے کریں, پلازے میں شور ضرور ڈیوٹی ہوتا پہ ہے. لگے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کا. پھر تھی پوچھتے ہو آواز کتوں آدی, اور ڈیوٹی ہے بیچارے دی. جی وائنڈ اپ اور کرنے کا وقت ہو رہا ہے, بات مکمل اندازہ کریں ایسی اکانومی کے اندر, یا ایسی جسے کہنا چاہیے انسٹیبلٹی, فلکچویشن, ایسی سوسائٹی کے اندر آپ کیسے پلان کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی جب 2 سال بعد یہ کرے گا تو میں وہ کروں گا. مشکل, بہت مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے, کاروبار بہت اچھا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو لوکل اسمبلر ہیں, ڈومیسٹک اسمبلر, ان کی اتنی مونوپلی بن گئی ہوئی ہے یا رہی ہے. اور اس کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ مشرف دور سے ہوا تھا. اور اپنے یہ داؤد کا لونڈا صاحب جو ہیں, رزاق داؤد, یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ لوکل اسمبلرز کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر فورم کے اوپر ان کی, اور اب تو اتنے اس کے اندر پلیئر آ گئے ہیں, اب کون آنے دے گا یوزڈ گاڑی؟ اینٹیک کی صورت میں تو پاویں کوئی آ جائے, لیکن یوزڈ گاڑی نہیں آنے دے گا کوئی پجر, لوگوں کی رقمیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اگر کوئی ونڈو کھلی بھی ہے نا تو آپ یقین رکھیے کہ وہ اگلے 6 ماہ کے اندر بند کر دی جائے گی. جی آپ کو نہیں اس میں سے کچھ ملنے گا. اس لیے اتنی, ایک تو ایسی اکانومی کے اندر اتنی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اس طرح کی لگژری چیزوں کے لیے بہرحال ایک ایپیٹائٹ کریٹ ہونے جا رہی ہے. آپ پوچھیں گے اکانومی نیچے جا رہی ہے, ایپیٹائٹ کریٹ کیسے ہوگی؟ یس, دولت کچھ ہاتھوں میں جا رہی ہے. اکانومی کے اندر دولت تیزی کے ساتھ کچھ ہاتھوں میں مرتکز ہوئی ہے, وہ کرونا کے نام سے. بس ہیری کہہ رہا پروگرام بند کر دیں, بس کریں, وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے, اس کے کاروبار کی وجہ سے کچھ ہاتھوں سے میں مرتکز ہوئی ہے. اب چونکہ وہ شودے لوگ ہیں, انہوں نے ڈسپلے آف ویلتھ کرنا ہے. پکھوں میں کاپیاں مارنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو عمرہ کے شوق تو بڑھیں گے ظاہر ہے. تو جو چند عمرہ کے لیے جو شوق ہوں گے وہ تو بڑھیں گے. مہنگی سے مہنگی پورش دیکھیے گا, پورشے دیکھیے گا بکے گی, آؤڈی آئے گی. آج کل میں گھر جاتا ہوں
تو راستے میں مجھے 3 گاڑیاں ضرور نظر آتی ہیں سڑک پہ جاتے ہوئے، مرس، آؤڈی اور پورش، جو کہ پہلے خال خال نظر آیا. اب تو روٹین کی بات ہے. اب روٹین کی بات ہے، یہ آگے مرس ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ سے آؤڈی شوں کر کے گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور میں نے یہ ٹرائی کیا میں دن کے 4 بجے گھر جاؤں یا میں رات کے 4 بجے گھر جاؤں، یہ ضرور ہوتا ہے میرے ساتھ. تو مطلب ہے سڑکوں پہ اتنی گاڑیاں آ چکی ہیں تو عمرہ جو ہیں وہ اپنا ڈسپلے آف ویلتھ کر رہے ہیں، ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اس ڈسپیرٹی سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے پاکستان ہر مذہب کے اندر، اسلام کے اندر نہیں، ہر مذہب کے اندر صدقہ خیرات جو ہے لوگوں کو ڈونیٹ کرنے کا جو ہے وہ ابھارا جاتا ہے، اور کم از کم خوراک تو ضرور ڈونیٹ کرنے کا ہر مذہب کو پڑ جائیے. اسی لیے ہے نا کہ ڈسپیرٹی اس لیول پہ نہ چلی جائے کہ جو ہیو ناٹس ہیں وہ پھر چاقو کاٹ لیں، بندوقاں کاٹ کے تہاڈی ہی ایسی تیسی، پھر محلوں کے اندر گھس کے لوگوں کو وہاں سے نکالیں گھسیٹ. جی اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.